الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا یہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے بھر دیا۔ قرآن پاک اتنی عظیم شے ہے کہ وہ جس مہینے میں نازل ہو جائے اللہ اس مہینے کو خاص مہینہ بنا دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہم پر نماز کو فرض فرمایا، جس طرح اللہ نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا، جس طرح اللہ نے صاحب استطاعت مالدار پر یہ حج کرنا فرض فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنا بھی ایک مسلمان صحت مند انسان پر فرض فرمایا۔ روزہ اور رمضان یہ دونوں بہت ہی برکت اور رحمت والی چیزیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا، اور اس برکتوں والے مہینے میں روزہ رکھنا یہ اور زیادہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من فرح بدخول رمضان حرم جلدہ علی النیران۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مومن رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے، رمضان آنے پر جس کے دل کو خوشی ہوئی، اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مولا اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے جو رمضان کے آنے پر دل سے خوش ہوتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے رمضان میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، میں اس بندے کو خوش کرتا ہوں۔ اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا جو بندہ ہم سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے ہم اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو فرشتے
بندے کے اعمال لکھتے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، اس ماہ رمضان میں جو بندے روزدار ہیں، روزداروں کے صرف نیکیاں لکھو، ان کے گناہوں کو نہ لکھو۔ یہ اللہ خود کرامن کاتبین فرشتوں سے فرماتے ہیں۔ اور پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں، پچھلی زندگی میں میرے اس بندے سے جو گناہ ہوئے ہیں اس گناہ کو مٹا دو، کیونکہ یہ بندہ اس ماہ مبارکہ میں روزہ رکھ کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی عظمت اور فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ ماہ رمضان کے مہینے میں جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے، بستر پر آرام کرتا ہے، تو اس کا بستر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے مالک و مولا، یہ روزدار آج اس بستر پر سویا ہوا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اسے جنت الفردوس کا بستر عطا فرما۔ یہ دعا کرتا ہے، یہ اس بندے کا بستر دعا کرتا ہے کہ جس بستر پر وہ آرام کر رہا ہے، وہ روزدار اس کے لیے بستر دعا کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ بندہ اپنے بستر سے اٹھ کر نماز کے لیے جب وہ چلتا ہے، اس کے پیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ روزے کی حالت میں چل رہا ہے، قیامت کے دن اس بندے کو پل صراط پر چلنا آسان فرما دے۔ اور جب بندہ وہ چل کر جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، جب وہ وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے پر جب وہ ڈالتا ہے، اس کے چہرے سے جب وضو کا پانی نیچے گرتا ہے، وہ وضو کا پانی روزدار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ مولا اس پانی سے اس کے سارے گناہوں کو دھو دے، اس پانی سے اس کے گناہ کو پاک و صاف فرما دے۔ اور پھر جب وہ بندہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ جس جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روزدار نماز پڑھتا ہے، وہ جگہ اس روزدار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، عرض کرتی ہے کہ مولا اس کی خبر کو اپنے نور سے روشن کر دے، اس کی خبر کو مولا اپنے نور سے منور فرما، اس کی خبر کو کشادہ کر دے، اس کی خبر کو تا حد نظر کھول دے۔ وہ نماز کی جگہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس روزدار سے کہتا ہے، اے بندے عبادت کرنا تیرا کام تھا، تو نے عبادت کی، روزہ رکھنا یہ تیرا کام تھا، تو نے روزہ رکھا، اب تیرے اس روزے کے صدقے میں تیرے گناہ کو معاف کرنا میرا کام ہے، اب میں تیرے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ماہ رمضان المبارک ایک خوبصورت شکل میں جلوہ افروز ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ آئے گا قیامت کے دن، وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان سے ارشاد فرمائے گا کہ اے رمضان، آج قیامت کا دن ہے، تو جو مانگنا ہو مانگ لے، تو جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ ماہ رمضان عرض کرتا ہے، اے مالک و مولا، آج تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، جن بندوں نے میرے دنوں میں بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھا، اور میری راتوں میں جو بندے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، آج ان بندوں کی مغفرت کی میں دعا مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
اے ماہ رمضان، میدان محشر میں آج سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میدان محشر میں جا دیکھ وہ کون بندہ ہے جس نے تیرے دنوں میں روزہ رکھا، جا کر تلاش کر وہ کون بندہ ہے جو تیری راتوں میں نماز تراویح ادا کیا، جا کر میدان محشر میں دیکھ وہ کون بندہ ہے جو راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا، وہ کون بندہ ہے جو راتوں میں اٹھ کر سحری کیا کرتا تھا، اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر آج میری بارگاہ میں اس کو پیش کر دے۔ تو ماہ رمضان میدان محشر میں آ جاتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ وہ بندے جو اس کے دنوں میں بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھتے تھے اور اس کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرتے تھے، اپنی نیندیں قربان کر کے جو ماہ رمضان میں تہجد پڑھتے تھے، سحری کیا کرتے تھے، ماہ رمضان ان تمام لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان سے پوچھیں گے، اے ماہ رمضان بتا ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو کیا چاہتا ہے ان بندوں کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے؟ ماہ رمضان عرض کرے گا، اے مالک و مولا آج ان لوگوں کو عزت کا تاج پہنا، شان و شوکت کا تاج پہنا۔ اللہ تعالی ماہ رمضان کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور اس ماہ رمضان کے روزہ رکھنے والوں کو، راتوں میں نماز تراویح پڑھنے والوں کو، اپنی نیندیں قربان کر کے تہجد پڑھنے والوں کے سروں پر 1000 سونے کے تاج پہنائے گا۔ جب وہ سونے کے تاج پہن لے گا پھر اللہ ماہ رمضان سے پوچھے گا، اے ماہ رمضان میں نے اس کو عزت کا تاج پہنا دیا اور بتا اس بندے کو کیا عطا کروں؟ ماہ رمضان عرض کرتا ہے، اے مالک و مولا اس بندے کی دعا سے ہزاروں گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اللہ تعالی ماہ رمضان کے عبادت کرنے والوں کو، ماہ رمضان کے روزہ رکھنے والوں کو، ماہ رمضان میں تراویح پڑھنے والوں کو عرض کرے گا، آج تم 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کرو، تمہاری دعا کے صدقے میں 70,000 گناہگاروں کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کروں گا۔ ماہ رمضان کی یہ دعا، ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہے، اے مالک و مولا ان ماہ رمضان کی روزہ داروں کو، عبادت کرنے والوں کو اور عزت عطا فرما اور انہیں انعام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے ماہ رمضان کے روزداروں میں نے تمہارے سر پر یہ 1000 سنہرے تاج رکھے، میں نے تمہاری دعا کے صدقے میں 70,000 گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرما دی۔ آؤ میں تمہیں ایک تیسری نعمت عطا کرتا ہوں۔ وہ بندے عرض کریں گے کہ مولا اور تیری کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری تیسری نعمت یہ ہے آج میں تمہارا نکاح 1000 جنتی حوروں سے فرماؤں گا۔ 1000 جنتی حوروں سے، ان لوگوں کا جو ماہ رمضان میں عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ان کا نکاح اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور اللہ کا انعام یہیں پر ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان روزداروں کو، اس ماہ مبارکہ کی عبادت کرنے والوں کو اور انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں چوتھا انعام یہ عطا فرمائے گا کہ انہیں میدان محشر میں ایک سواری لائی جائے گی، ایک براق لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج عام لوگ پیدل چل کر وہ جنت کا سفر طے کریں گے، لیکن میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام کیا ہوا ہوں، تم ان سواریوں پر سوار ہو جاؤ، تم بس اپنی آنکھ بند کر کے آنکھ کھولو، ایک لمحے میں یہ سواریاں تمہیں جنت میں پہنچائیں گی۔ عام لوگ وہ قیامت کا دن
پیدل سفر طے کرتے کرتے جنت پہنچنے تک ہزاروں سال ہو جائیں گے، مگر ماہ رمضان کی عبادت کرنے والے، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے، ماہ رمضان کی تراویح پڑھنے والوں کے لیے میدان محشر میں اللہ ایک براق کا انتظام فرمائے گا، وہ اس براق پر سوار ہو کر ایک لمحے میں جنت پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوتھی نعمت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان سے پوچھے گا، اے ماہ رمضان، تیرے دنوں میں یہ روزہ رکھنے والے، راتوں میں تراویح پڑھنے والوں کو میں نے 4 انعام عطا کر دیا، 4 انعام تو مل گئے، کیا انہیں اور کچھ عطا کروں؟ تیری اور کیا خواہش ہے مجھے بتلا۔ ماہ رمضان عرض کرے گا کہ مولا، میری خواہش اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس سے بڑھ کر ان کے نبی کے قریب جگہ عطا فرما۔ ان کے نبی جہاں پر ہے، یہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، نبی کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ مولا، میری ایک خواہش یہ ہے، ان امت محمدیہ کے روزداروں کو جہاں ان کے نبی ہیں، ان کے نبی کے قریب انہیں بھی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، 5واں انعام عطا کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس ماہ مبارکہ کی عبادت کرنے والوں کو جگہ عطا کر دی جائے گی۔ یہ 5واں اللہ کا انعام ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اے بندو، میرا انعام یہیں پر ختم نہیں ہوا، میری رحمتیں برکتیں تمہارے لیے یہیں پر ختم نہیں ہوئی، میں تمہیں اس سے بڑھ کر 6واں انعام عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 6واں انعام یہ عطا کرتا ہے، خدا فرماتا ہے، میں تمہیں جنت میں 100 نورانی شہر عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ 100 نورانی شہر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں ایک شہر کتنا ہوتا ہے اور 100 شہر کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جنت کے 100 شہر عطا فرماتا ہے۔ یہ 100 شہر کس بندے کو؟ اس ماہ مبارکہ کی روزہ رکھنے والے، اس ماہ مبارکہ میں نماز پڑھنے والے کو، اس ماہ مبارکہ میں تہجد پڑھنے والے کو 100 شہر اللہ عطا کرے گا۔ اور وہ جو 100 شہر ہوں گے، ہر ایک شہر میں 1000 موتیوں کے محل اس بندے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہر شہر میں 1000 نورانی موتیوں کے محل پہلے سے ہی تیار ہوں گے۔ اور وہ اس ماہ رمضان کا روزدار انسان، اس ماہ رمضان کی عبادت کرنے والا، وہ 100 شہر اللہ کے لے کر اس کے 1000 محلات میں اپنی زندگی گزارے گا۔ اس دنیاوی مختصر زندگی میں ہم اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر جو چند روزے رکھ لیتے ہیں، اس کا انعام دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کیسا انعام عطا کر رہا ہے، 1 2 نہیں، خدا ایسے انعامات عطا فرما رہا ہے کہ جس کا کوئی بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے کے صدقے میں خدا کی کیا نعمتیں اس کو نصیب ہو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتیں عبادت کرتے ہوئے گزار، رمضان کی راتوں میں نماز تراویح ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے جو بھی گناہ ہیں ان گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان کی راتوں میں تراویح ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تراویح کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرما رہا ہوں۔ یہ 2 نور 2 اندھیروں میں انہیں کام آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے مالک و مولا، امت محمدیہ کے وہ 2 نور کون سے ہیں جو 2 اندھیرے مقامات پر کام آئیں گے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا جو نور ہے ماہ رمضان کی عبادت کا نور ہے. ماہ رمضان کی عبادت جو بندہ مومن کر لے میں اس کو نور عطا فرما دیتا ہوں. اور یہ نور کہاں پر کام آئے گا؟ قیامت کا جو اندھیرا ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے سامنے اتنا اندھیرا ہوگا. اب وہ اندھیرے میں کیسے چلے گا؟ خبر سے اس کو میدان محشر تک پہنچنا ہے. جس کے جتنی زیادہ نافرمانیاں ہوں گی اتنا زیادہ اندھیرا، اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو گناہگار بندہ ماہ رمضان میں اگر وہ عبادت کر لے، اس کی عبادت کی نور کی برکت سے قیامت کے دن کا اندھیرا ختم ہو جائے گا. قیامت کے دن ماہ رمضان کی عبادتوں کا نور اس کے سامنے آئے گا اور اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے وہ میدان محشر تک پہنچے گا. اور دوسرا نور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دوسرا نور قرآن کا نور ہے. رمضان میں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن ہم تراویح میں سنتے ہیں، یہ جو نور ہے یہ نور کہاں پر کام آئے گا؟ قبر کے اندھیرے میں کام آئے گا. جب قبر کا سخت اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کو دور کرنے والا نور قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت ہماری قبر کے اندھیرے کو نور میں تبدیل کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو نور ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر دنیا میں ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ دو نور ہمیں نصیب ہوں گے. اگر دنیا میں ہم نے نہ رمضان کی عبادت کی نہ ہی ہم نے دنیا میں قرآن کی تلاوت کی تو ہماری قبر میں نور کہاں سے آئے گا؟ قیامت کے دن جب میدان محشر میں چلنا ہوگا تو ہمارے لیے روشنی کہاں سے آئے گی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے دنوں میں جو کوئی بندہ کسی علمی محفل میں شریک ہوتا اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے، جب کوئی بندہ رمضان میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. جیسے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ہم عام دنوں میں بھی نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہم کچھ تقریر سننے کے لیے آتے ہیں. جب رمضان کے دنوں میں، جب رمضان کی جمعہ میں اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ عرش کے نیچے قیامت کے دن میرے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. اس ماہ رمضان میں قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے جو لوگ اللہ کے گھر کو آتے ہیں حضور نے فرمایا اس بندے کو اللہ قیامت کے دن میرے ساتھ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، کتنا بلند مقام ہے ماہ رمضان المبارک کا. اور پھر حضور فرماتے ہیں خدا اس بندے کو یہ تیسری نعمت قرآن اور حدیث کی باتیں رمضان میں سننے والا، رمضان المبارک میں دین کی باتیں سننے والے کو اللہ ایک نعمتوں سے بھرا ہوا شہر عطا فرمائیں گے. اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے بھرا ہوا اللہ اسے پورا شہر عطا کرے گا اور عرض کرے گا کہ بندے اس شہر میں میری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں سب کچھ ہے، تجھے جتنی نعمتیں چاہیے اس شہر میں آ کر میری نعمتیں لے لے. اللہ اکبر، خدا کا کتنا بڑا انعام ہے. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رمضان میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، رمضان المبارک میں جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رمضان میں نیکی کی، رمضان میں ماں باپ کی خدمت کی،
میں تیری زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہوں، میں تیری زندگی کو اپنی برکتوں سے بھر دیتا ہوں کہ تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ بندے رمضان المبارک میں تو نے اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کیا، میں آج تجھے خوش کرتا ہوں۔ اور بندہ مومن زبان حال سے عرض کرتا ہے کہ مولا تو ایک بندے کو کیسے خوش کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے تو نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو خدمت کر کے رمضان میں انہیں خوش کر کے راضی کیا، میں تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے تجھے راضی کرتا ہوں۔ یہ رمضان کی کیا برکتیں ہیں، رمضان کی کیا رحمتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ مومن رمضان المبارک میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جنت کی میں اس سے ضمانت دیتا ہوں، میں اس بندے کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو رمضان میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا جو کوئی خاتون، جو کوئی عورت رمضان میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، رمضان میں شوہر کی خدمت کر کے جو بیوی اپنے شوہر کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو بی بی مریم کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت بی بی مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم ہے۔ تو حضرت بی بی مریم کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب اس خاتون کو عطا کرتا ہے جو ماہ رمضان میں اپنے شوہر کی خدمت کر کے شوہر کو راضی کرتی ہے۔ اتنا بلند اور اتنا عالی شان مہینہ اللہ میں عطا فرما رہا ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کا کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ایک عظیم و شان مہینہ ہے، یہ اللہ کی برکتوں کا مہینہ ہے، خدا کے انعامات کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان خدا کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان خدا کی بخشش کا مہینہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارکہ میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی مومن اور کسی مسلمان کی مشکل اور تکلیف کو جو کوئی مسلمان دور کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی بندہ کسی کی مدد نہیں فرماتا، لیکن دنیا میں اگر ماہ رمضان میں کوئی رمضان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے، کسی مسلمان کے غم کو دور کرے، اس کی مشکل کو آسان کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے، تو اللہ فرماتا ہے اے بندے قیامت کی تیری ساری تکالیف کو میں دور فرماؤں گا۔ اگر دنیا میں تو ایک مومن کا غم دور کرے گا، میں قیامت کے دن تیرا غم دور کروں گا۔ اگر دنیا میں تو کسی مومن کی مدد کرے گا، قیامت کے دن میں تیری مدد کروں گا۔ اگر دنیا میں تو کسی مومن کی ماہ رمضان میں اس کی حاجت کو پورا کرے گا، میں قیامت کے دن تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ دنیا میں اگر تو کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرے گا، میں قیامت کے دن تیری ضرورت کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کے عظمتوں کا اندازہ نہیں ہے، اس ماہ مبارکہ کی برکتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے حدیث پاک ارشاد فرمائی لو تعلم امتی ما فی رمضان لتمنوا ان تکون السنۃ کلها رمضان۔ حضور نے فرمایا اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کتنی برکتیں ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان میں کتنی رحمتیں ہیں، رمضان میں کتنی انعامات اللہ نے رکھے ہیں، اگر میری امت کو پتا چل جائے تو میری امت یہ خواہش کرے گی کہ اے اللہ ہمیں سال کا ایک مہینہ رمضان عطا نہ کر بلکہ پورا سال ہی رمضان عطا کر دے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کی رحمتیں ہیں۔ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ماہ رمضان اس کی رحمتیں کیا ہے، یہ کیسا عظیم الشان مہینہ ہے، یہ کیسی برکتوں والا مہینہ ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں
میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کی کیا عظمت ہے، رمضان کی کیا برکت ہے، تو میری امت خواہش کرے گی کہ پورا سال رمضان ہی رہے، رمضان کبھی ختم نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْحَسَنَاتَ فِيهِ مُجْتَمَعٌ، حضور نے فرمایا اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالی ساری نیکیوں کو جمع کرتا ہے، نیکیاں اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر وَالدَّعْوَاتِ مُسْتَجَابَةٌ، اور جو دعائیں ہیں اللہ تعالی بندوں کی ایک ایک کر کے ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ رمضان میں نیکیاں جمع ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ یہ تین نعمتیں بندے کو رمضان میں ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی مغفرت گناہگاروں کی رمضان میں کرتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں کرتا۔ اللہ جتنی دعائیں رمضان میں قبول کرتا ہے اتنی دعائیں کسی اور مہینے میں قبول نہیں فرماتا۔ جتنی نیکیاں رمضان میں جمع ہوتی ہیں اتنی نیکیاں کسی اور مہینے میں جمع نہیں ہوتی۔ ہمیں اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو ہم یہ خواہش کریں گے اللہ سے کہ مولا ہمارے لیے ایک مہینہ رمضان کا نہ رکھ بلکہ سارا سال ہی رمضان بنا کر رکھ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں ایک نیکی اگر کوئی کرے، اس ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک ہی عطا نہیں کرتا بلکہ اس ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 نیکیاں عطا کرتا۔ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں تک ایک نیکی کا بدلہ عطا کیا جاتا۔ 10 نیکیوں سے 700 نیکیاں ایک نیکی کے بدلے میں عطا کی جاتی ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی نماز کے لیے ایک اجر و ثواب مقرر کیا ہوا ہے جو بندے کو اللہ تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ ہر عبادت کا جو بھی عبادت کرے، چاہے وہ نماز پڑھے یا حج کرے یا وہ عمرہ کرے یا وہ زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ کرے یا خیرات کرے، ہر عبادت کے لیے اللہ نے ایک ثواب مقرر کیا ہے، ایک اجر مقرر کیا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، رب نے فرمایا کہ بندے تیری ہر عبادت کے بدلے میں تجھے ثواب عطا کرتا ہوں۔ جب تو روزہ رکھے گا روزے سے تجھے ثواب نہیں ملتا، روزے سے تجھے خدا مل جاتا ہے۔ ہر عبادت سے اجر ملتا ہے، ہر عبادت سے ثواب ملتا ہے، لیکن روزے سے بندے کو ثواب نہیں بلکہ خود خدا مل جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا، یہ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا اجر بندے کے لیے میں خود ہوں، خود اللہ ہی بندے کے روزے کا اجر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دوسری کسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، صرف روزے کے لیے ہی فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ عبادتیں نظر آتی ہے۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو آگے سے گزرنے والے کو نظر آتا ہے کہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی عمرہ کر رہا ہے، کسی گزرنے والے کو دیکھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ عمرہ کر رہا ہے۔ کوئی حج کے ارکان ادا کر رہا ہے، بغیر کہے کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ حج کے ارکان ادا کر رہا ہے۔ کوئی صدقہ و خیرات اگر کر رہا ہے تو دیکھنے والا کوئی دوسرا شخص دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ روزے کی حالت میں ہو، وہ کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہ روزے سے ہے، وہ صرف اللہ کو پتا چلتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی نہیں دیتی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ تو روزے میں نہ ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں نہ دکھاوا ہو سکتا ہے، روزے میں نہ شہرت ہو سکتی ہے۔ روزہ صرف اور صرف دل سے اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے اے بندے تیری ساری عبادتیں دکھائی دیتی ہے مگر روزہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو جو عبادت نہیں دکھائی دیتی، جو صرف میرے لیے ہے، تو اس کا بدلہ بھی میں خود تجھے عطا کرتا ہوں۔
اس کا بدلہ بھی میں خود تیرے لیے ہوں۔ حضرت داؤد الطائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی پہلی رات مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں نے دیکھا خود کو کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر بنائی ہوئی ہے جس کو موتیوں سے سجایا گیا ہے، اور اس نہر کے کنارے پر کئی ساری جنتی حوریں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ اور اچانک سے حضرت داؤد الطائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل گیا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وظیفہ وہ پڑھنے لگ گئے۔ جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تو ان کا ذکر سن کر جتنی حوریں تھی وہ ساری حوریں وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی، اور جیسے ہی وہ کلمہ پڑھنے لگ گئی حضرت داؤد الطائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ اے حوروں، تمہارے چہرے سورج کی طرح جگمگا رہے ہیں، اور اس نہر پر جو تم بیٹھے ہوئے ہو یہ موتیوں سے سجی ہوئی ہے، آخر اللہ نے کس کی قسمت میں تمہارا نکاح لکھا ہوا ہے؟ وہ حوریں کہتی ہے اے داؤد الطائی، یہ جو اللہ نے ہمیں یہاں پر جو بٹھایا ہے، ہمارے چہرے جو اللہ نے اتنے خوبصورت بنائے ہیں، وہ اس لیے ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا اے حوروں، جو بندہ مومن دنیا میں ماہ رمضان کے روزے رکھ لے ایسے بندے سے میں تمہارا نکاح فرما دوں گا۔ اس روزدار سے اللہ تعالیٰ ان حوروں کا نکاح فرماتا ہے کہ جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ یہ روزدار کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت 4 لوگوں سے محبت کرتی ہے، جنت 4 لوگوں کا انتظار کرتی ہے اور ان سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان، جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے تو جنت اس سے محبت بھی کرتی ہے، اس کے آنے کا انتظار کرتی ہے، اللہ سے بار بار عرض کرتی ہے کہ مولا یہ قرآن پڑھنے والا میرے اندر کب آئے گا، اللہ سے بار بار پوچھتے رہتی ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اپنی زبان کو گندی باتوں سے محفوظ رکھتا ہو، جس بندے کی زبان پر نہ گالی گلوچ ہو، نہ کسی کے لیے غیبت ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ چغلی ہو، نہ بے حیائی کی باتیں ہوں، ایسے بندے کے لیے جنت اللہ سے عرض کرتی ہے کہ مولا اپنی زبان کو ہر برائی سے محفوظ رکھنے والا میرے اندر کب آئے گا۔ جنت محبت بھی کرتی ہے، اس کے آنے کا انتظار بھی کرتی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بہترین عبادت ہے، تو جس بندے کی عادت ہو کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے تو جنت اس سے محبت کرتی ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، اس بندے سے جنت انتظار بھی کرتی ہے آنے کا اور اس سے بے پناہ محبت بھی کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسا پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں ایک عظیم عبادت روزہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جب ہم صحیح طریقے سے ماہ رمضان میں عبادت کر کے گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی رحمتیں عطا فرماتا ہے کہ جس کا کوئی بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص تاریخ اور سیرت میں ایک حکایت نقل کی گئی کہ ایک شخص تھا جو عام طور پر فرائض کی ادائیگی میں، عبادتوں کی ادائیگی میں غفلت کرتا تھا۔ عام دنوں میں پابندی سے نہ وہ نماز پڑھتا تھا، نہ وہ سنتیں ادا کرتا تھا، نہ نفل ادا کرتا تھا۔ عام دنوں میں بہت زیادہ عبادتوں سے غفلت کرتا تھا۔ جیسے ہی ماہ رمضان آ جاتا وہ غسل کر لیتا، نیا لباس پہن لیتا، خوشبو لگا لیتا اور خود کو عبادت کے لیے تیار کر دیتا، اور پوری طرح مکمل 1 مہینہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں وقف کر دیتا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا اے بندے، رمضان المبارک کے علاوہ عام مہینوں میں اتنی زیادہ عبادت کی پابندی نظر نہیں آتی، لیکن رمضان میں تمہاری عبادت کی اتنی پابندی نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرنے لگا کہ ماہ رمضان المبارک میں اس لیے نمازوں میں محنت کرتا ہوں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مہینہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے،
رحمت کا مہینہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں جو کوئی سچے دل سے ایک مہینہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں گا، میں اس پر مغفرت اور بخشش کی نوازش کروں گا، میں اس کو جنتی بناؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ. تو اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے عام دنوں میں تو مجھ سے کئی سارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جیسے آ جائے میں اپنی زندگی کے سارے گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور ایک مہینہ مکمل نماز میں، روزے میں، تہجد میں لگا دیتا ہوں. اب اس کا اللہ پر اتنا یقین تھا، رمضان کی اتنی عزت کرتا تھا، اتنی قدر کرتا تھا. اب جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کو خواب میں دیکھا. پوچھا، اے میرے دوست بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے تجھے دیکھا کہ تو نے اپنی زندگی میں ہزاروں گناہ کیے، ہزاروں تو نے نافرمانی کی، تو نے کئی سارے گناہ کبیرہ بھی کیے، مگر ماہ رمضان کا تو ادب کرتا تھا. اللہ نے انتقال کے بعد تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ بندہ کہنے لگا، جیسے میرا انتقال ہوا فرشتے میری روح اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا اس کے نامہ اعمال میں عبادتیں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، اس کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس بندے نے اپنی زندگی میں بھلے ہی بہت زیادہ گناہ کیے، نافرمانیاں کی، لیکن میرے ماہ رمضان کی عزت کرتا تھا، قدر کرتا تھا. ماہ رمضان کا مکمل مہینہ تراویح پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، سحری کے لیے اٹھتا تھا، نیندیں قربان کرتا تھا، بستر کو چھوڑتا تھا. آج اسی رمضان کی عزت کے صدقے میں اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی قدر کے صدقے میں، ماہ رمضان کی عزت کے صدقے میں اس گناہگار بندے کو مغفرت اور بخشش فرما کر مولا نے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمایا. رمضان کی یہ عظمتیں ہیں، رمضان کی یہ برکتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اسرج فی مسجد من مساجد اللہ فی رمضان کان لہ نور من فی قبرہ. حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ رمضان المبارک میں کسی مسجد میں جا کر اس نے روشنی کا انتظام کیا، کسی مسجد میں اگر کوئی بندہ جا کر رمضان میں اس نے لائٹیں لگائی اور اس کے لائٹ لگانے سے مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن اور جب اس کو موت کے بعد لوگ قبر میں اٹھائیں گے اور سارے لوگ مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، تب اللہ فرمائے گا، اے بندے تو نے دنیا میں میرا گھر روشن کیا، آج میں تیری خبر کو روشن کرتا ہوں. اس نے دنیا میں اللہ کے گھر کو رمضان میں روشن کیا تو اللہ فرماتا ہے میں تیری قبر اپنے نور سے روشن کرتا ہوں. اور وَكُتِبَ لَهُ ثَوَابُ الْمُصَلِّينَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، اور جس مسجد میں اس نے رمضان کے مہینے میں روشنی کا انتظام کیا، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، جتنے لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ان تمام نماز پڑھنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا، اس مسجد میں رمضان میں روشنی کرنے والے کو قبر میں اتنا ثواب ملے گا. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ مَا دَامَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ. اور فرشتے اس بندے کے حق میں اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں. اس کی قبر میں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، اس نے تیرے گھر کو رمضان میں روشن کیا. اور ہر عرش الہی کو جو فرشتے اٹھائے ہیں، خدا کے عرش کو چند فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اس وقت تک اس کو روشن کرنے والے کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں. یہ رمضان المبارک میں اللہ کے گھر کو روشن کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قیامت کا جب دن ہوگا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن رمضان اور یہ قرآن یہ دونوں آئیں گے،
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मौला आज तेरी बारगाह में हम दोनों शिफात करने के लिए आए हुए हैं। खुदा फरमाएगा कि किसकी शिफात? रमजान कहेगा ऐ मालिक मौला आज एक बंदा तेरी बारगाह में खड़ा हुआ है, फरिश्ते उसके गुनाहों की वजह से उसे सजा देना चाहते हैं, लेकिन मौला मैंने इसको देखा है। रमजान कहता है कि मौला मेरे दिनों में सख्त गर्मी होती थी, ये सख्त गर्मियों के वक्त में प्यास को बर्दाश्त करता था ताकि तू राजी हो जाए, भूख को बर्दाश्त कर सकता था ताकि तू राजी हो जाए, ये सख्त गर्मियों के दिनों में भूखा रहता था, प्यासा रहता था, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोकता था ताकि तू राजी हो जाए। ये सब कुछ इसने इसलिए किया, इतनी तकलीफ दुनिया में रोजा रखकर जो बर्दाश्त किया ताकि तू राजी हो जाए। ये रोजा रमजान कहता है कि मौला आज उस बंदे के हक में दुआ करता हूं, उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसकी बख्शिश फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ रमजान तेरी शिफात इस बंदे के हक में कबूल करता हूं और इसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाता। कुरान आएगा, कुरान आकर अर्ज करेगा ऐ मालिक मौला ये बंदा रातों में खड़ा होता था और तरावी में मुझे सुनता था और फिर तहज्जुद में मुझे सुनता था, दिन में पढ़ता भी था, रात में खड़े होकर सुनता भी था। मौला इस बंदे को आज जहन्नम में ना डालना, मौला इस बंदे को जहन्नम की आग में ना जलाना, इस बंदे को आजाद ना देना। कुरान कहता है कि मौला आज इस बंदे के हक में मैं दुआ करता हूं, मेरी सिफारिश को कबूल फरमा, मेरी शिफात को कबूल फरमा। खालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं ऐ रमजान ऐ कुरान तुम दोनों ने अपने पढ़ने वालों को, अपने रोजा रखने वालों को तुम दोनों ने शिफात की, मैंने तुम्हारी शिफात कबूल कर ली, अब मेरा भी हुक्म सुन लो, मेरी बात भी सुन लो। रमजान और कुरान अर्ज करते हैं कि मौला बता तेरा फैसला क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पढ़ना बंदे का काम था, रोजा रखना बंदे का काम था, उसने अपना काम पूरा कर लिया, अब मेरा काम है। उसने इबादत की वो उसकी जिम्मेदारी थी, अब उसकी मग़फ़िरत करना ये मेरी जिम्मेदारी है, उसकी बख्शिश करना अब ये मेरा काम है। और मैं आज क़यामत के दिन उसकी मग़फ़िरत भी करूंगा, उसकी बख्शिश भी करूंगा, तुम्हारी शिफात भी कबूल करूंगा और उस बंदे को जहन्नम से नजात भी अता फरमाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्या इंतजाम रखा हुआ है। अल्लाह ने हमारी मग़फ़िरत के लिए एक महीना भेजा है कि हम इस महीने को अपनी बख्शिश का जरिया बनाएं, हम इस महीने को अपनी मग़फ़िरत का जरिया बनाए। और जब हम इसको अपनी मग़फ़िरत का जरिया नहीं बनाते और जब हम इसको बख्शिश का जरिया नहीं बनाते तो हुजूर ने फरमाया वो बड़ा बदनसीब है, उससे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं कि जिसको अल्लाह ने रमजान अता किया और उसने उस महीने में अपनी मग़फ़िरत नहीं फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया रग़िमा अनफु रजुलिन ऐ लहिक़हु ज़िल्लुन व हिक़ारतुन ज़ुकिरतु इंदहु व लम युसल्ली अलैया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राईल अमीन आए, मिंबर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं, एक सीढ़ी पर कदम रखते हैं आमीन कहते हैं, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं आमीन कहते हैं, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं आमीन कहते हैं। सहाबाई कराम ने देखा, अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कई मर्तबा मिंबर पर चढ़ते हुए देखा लेकिन कभी आमीन कहते हुए नहीं सुना, पहली मर्तबा हमने सुना कि आप मिंबर की एक एक सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं, आमीन कहते जा रहे हैं, क्या वजह है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे पास जिब्राईल अमीन आए और जिब्राईल अमीन ने आकर अर्ज किया कि हुजूर तीन लोग ऐसे हैं, तीन बदनसीब हैं, मैं उनकी जिल्लत और बर्बादी के लिए बद्दुआ मैं करूंगा और आप उस पर आमीन करें। फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अमीन तीन लोगों के लिए बद्दुआ करते हैं और नबियों के ताजदार उस बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन कह रहे हैं, जिब्राईल बद्दुआ कर रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला मुस्तफा की आमीन को भी कबूल फरमाता है और जिब्राईल की बद्दुआ को भी कबूल फरमाता। आखिर वो कौन तीन बदनसीब है जिसके लिए फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अमीन बद्दुआ कर रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन कह रहे हैं? तो सबसे पहले हुजूर ने फरमाया जब मिंबर की पहली सीढ़ी पर मैंने कदम रखा
جبرائیل امین نے کہا رغم انف رجل ای لحقہ ذل وحقارۃ ذکرت عندہ ولم یصلی علی. حضور وہ بندہ ذلیل ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، آپ کا نام سن کر بھی وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ ذلیل ہو جائے دنیا آخرت میں، اور وہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے. حضور نے آمین کہا. جہاں کہیں حضور کا نام سنے، نام سن کر فوراً اس امتی کے لیے ضروری ہے درود پڑھے. وہ حضور کا نام بھی سن رہے ہو، اذان میں سن رہے ہو، نعت میں سن رہے ہو، سلام میں سن رہے ہو، چلتے پھرتے حضور کا نام سن رہے ہو اور درود ہی نہ پڑھے، تو ایسے بندے کے لیے جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، اور اس بد دعا پر حضور آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا بھی کیا ہے؟ جو حضور کا نام سن کر درود نہ پڑھے وہ ذلیل ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. تو اس بندے کی ذلت دنیا میں بھی ہوگی، بربادی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، جو حضور کا نام سن کر درود نہ پڑھے. اور دوسرا شخص کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں ممبر کی دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین نے کہا رغم انف رجل عنده ابواہ او احدهما فلم يعمل في حقهما عملا يدخله بسببه الجنہ. دوسرا فرمایا جبرائیل امین کے حضور ایک ایسا بندہ کہ جس کے ماں باپ، جس کے بوڑھے ماں باپ اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کیا، انہیں بڑھاپے میں ستایا، انہیں تکلیف پہنچایا، انہیں رلایا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی اور انہیں ترستا ہوا اور انہیں روتا بلکتا ہوا دیکھ کر بھی اس کی مدد نہیں کی، ایسی اولاد دنیا میں ذلیل ہو جائے اور برباد ہو جائے. اور حضور نے آمین کہا. حضور آمین کہہ رہے ہیں. وہ اولاد جو دنیا میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور ان کی دعا نہ لے، انہیں دنیا میں راضی نہ کرے اور ان کے لیے جو ان کی ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری نہ کرے، جو ان کا خرچ ہو ان کا خرچ پورا نہ کرے، انہیں کھانے کا پینے کا بڑھاپے میں انتظام نہ کرے، ان کی دوائیوں کا علاج کا ان کے بڑھاپے میں جو اولاد انتظام نہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں وہ ذلیل ہوگا، وہ برباد ہوگا، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. نوجوان نسل آج اس بات کو اپنے دلوں میں نقش کر لے. آج نوجوان اپنے ماں باپ سے کیا سلوک کر رہے ہیں، نوجوان اپنے والدین سے کیسی بات کر رہے ہیں. نہ باتوں میں ادب ہے، نہ والدین کی عزت ہے، نہ والدین کی قدر ہے. نوجوان آج اپنے والدین کا ادب، احترام، عزت سب کچھ وہ ختم کر رہے ہیں. وہ والدین سے اسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے سے چھوٹے سے انسان سے بات کر رہا ہو، اپنے سے کمتر اور حقیر ترین انسان سے جیسے بات کرتے ہیں اس طرح سے والدین سے بات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو صحیح طریقے سے بڑھاپے میں خدمت نہ کرے اور ان کے لیے جو ان کی جائز خواہشات ہے اس کو پورا نہ کرے، ان کی ضرورت کو پورا نہ کرے اور ان کو راضی نہ کرے، تو اس کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت ہے، رسوائی ہے اور اس کے لیے بربادی ہے. یہ دوسرا بد نصیب ہے. اور تیسرا کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں ممبر کی تیسری سیڑھی پر چلا جبرائیل امین آئے، فرمایا کہ حضور جس بندے کو اللہ نے ماہ رمضان عطا کیا، ماہ رمضان میں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، رمضان میں جو بندہ راتوں میں تراویح نہ پڑھے، دن میں روزہ نہ رکھے اور افطار کے وقت میں دعا نہ مانگے، ایسے بندہ بھی وہ بھی دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے. یہ بد دعا ہے حضور کی. آپ غور فرمائیں کہ جس بندے کو ماہ رمضان ملا ہے اس کو وہ زندہ ہے، اس کی زندگی میں اللہ نے رمضان مہینہ عطا فرمایا، تو رمضان جیسا مہینہ زندگی میں مل گیا اور اس مہینے کی وہ قدر نہیں کر رہا، اس مہینے کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ رہا، راتوں میں تراویح نہیں پڑھ رہا اور تہجد کی پابندی نہیں کر رہا، تو اس بندے کی مغفرت کیسے ہوگی؟ خدا فرما رہا ہے کہ بندے میں تیری دعا قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن رمضان جیسے مہینے میں بھی کوئی دعا مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندے تیری مغفرت اور بخشش کرنے کو تیار ہو. ماہ رمضان میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی جا کر مغفرت کی دعا مانگنے کو تیار نہیں.
बख्शिश की दुआ मांगने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बंदे रोजा रख ले, इस रोजे के सदक़े में मैं तुझे क़यामत की भूख और प्यास से नजात अता फरमाऊंगा, मगर कोई रोजा रखने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बंदे तरावी पढ़ ले, तेरी इस नमाज तरावी के सदक़े में तेरी पिछली जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा, मगर तरावी पढ़ने को तैयार नहीं। खुदा फरमा रहा है कि बंदे मेरे रमजान की कदर कर ले, तहज्जुद की पाबंदी कर ले, तुझे जन्नती बना दूंगा। वो बंदा कोई तहज्जुद पढ़ने को तैयार नहीं, तो हुजूर फरमाते हैं जिस बंदे को रमजान जैसा रहमत वाला महीना अल्लाह अता फरमाए, रमजान जैसा बरकत वाला महीना अता फरमाए, रमजान जैसा मग़फ़िरत वाला महीना अता फरमाए, ऐसा महीना लेकर भी जो बंदा अपनी मग़फ़िरत ना करवाए, उससे बड़ा बदनसीब कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। रमजानुल मुबारक के रोजे कोई आम रोजे नहीं है। हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स जानबूझकर रमजान का एक रोजा छोड़ता है और उस एक रोजे का सवाब हासिल करने के लिए और उस एक रोजे की बरकत हासिल करने के लिए वह अपनी पैदाइश के दिन से लेकर अपनी मौत के दिन तक, पैदाइश से मौत तक सारी जिंदगी भी रोजा रखेगा, तो रमजान के एक रोजे का सवाब हासिल नहीं कर सकता। सारी जिंदगी पैदाइश के दिन से लेकर मौत के दिन तक इतना रोजा रख लिया, एक रमजान का छूटा हुआ रोजा, उसकी बरकत, उसकी रहमत और उसका सवाब सारी जिंदगी भर के रोजे जमा होकर भी नहीं हो सकते। आज हम जानबूझकर रमजान के रोजे छोड़ देते हैं। कोई काम का बहाना कहकर रमजान का रोजा छोड़ रहा है, कोई प्यास का बहाना कहकर रमजान का रोजा छोड़ रहा है, कोई बीमारी का बहाना कहकर रमजान के रोजे छोड़ रहे हैं, कोई भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती ये बहाना कहकर रमजान के रोजे छोड़ रहे हैं, कोई बीपी शुगर का बहाना करके रमजान का रोजा छोड़ रहा है, कोई हार्ट का बहाना करके रमजान का रोजा छोड़ रहा है, कोई थायराइड का बहाना करके रमजान का रोजा छोड़ रहा है, कोई सिगरेट पीने के लिए रमजान का रोजा छोड़ रहा है, कोई गुटखा खाने के लिए रमजान का रोजा छोड़ रहा है, कोई कारोबार के लिए रमजान का रोजा छोड़ रहा है, कोई कमाई करने के लिए रमजान का रोजा छोड़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को यह हुक्म दे रहा है, ऐ बंदो मैं रब हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है, अगर तुम मेरे हुक्म को नहीं मानते, ना तुम्हें दुनिया में अपनी नियामत अता करूंगा, ना दुनिया में रिस्क अता करूंगा, ना तुम्हें आखिरत में जहन्नम से नजात अता करूंगा। देने वाला अल्लाह है, सेहत देने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है। जब हम उसी के हुक्म के मुताबिक रोजा नहीं रखेंगे तो कहां से सेहत नसीब होगी, कहां से रिस्क नसीब होगा। जिस सेहत के लिए, जिस तंदुरुस्ती के लिए, जिस जिस्म को बचाने के लिए आज इंसान रोजा छोड़ रहा है, याद रखे रोजे में बीमारी नहीं है, रोजे में बीमारियों की शिफा है। रोजा आया ही इसलिए है, साल भर जो हम खाकर अपने जिस्म में जो गंदगी पैदा कर लेते हैं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बंदो साल भर की जो तुम्हारी बीमारियां हैं, जो तुम्हारी जिस्म की गंदगियां हैं, अगर तुम रोजा रख लोगे सारी गंदगी जिस्म की दूर हो जाएगी, सारी बीमारियों से शिफा नसीब हो जाएगी। तो रोजे में तो शिफा है। साहबा इकराम के जमाने में साहबा इकराम भी तो कारोबार करते थे। वो जमाना क्या जमाना था, आज से सख्त तरीन 1400 साल पहले। आज की गर्मी क्या है, हम इस गर्मी को देखकर प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करके हम रोजा छोड़ रहे हैं। अरब की गर्मी क्या थी, और रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, आप अरब देखें क्या है, अतराफ में सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी, सिर्फ रेती ही रेती, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। और वहां की जो गर्मी है और वहां की जो प्यास है, यहां से कई गुना बढ़कर अरब की प्यास, अरब की गर्मी, अरब का रेगिस्तान, अरब की धूप, ऐसा जो कि 1400 साल पहले तो आज से कई गुना बढ़कर गर्मी थी। 1400 साल पहले आज से कई गुना बढ़कर वहां पर ये तमाम चीजें हुआ करती थी। साहबा इकराम क्या थे, वो भी मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले। कोई साहबी बाजार में जाकर वो किसी यहूदी के पास, किसी यहूदी के दुकान पर काम करते, कोई साहबी बागों में जाकर पानी खींचते, कोई साहबी जाकर मजदूरी करते। साहबा तो ऐसे ही मजदूरी के काम करने वाले थे। ऐसी सख्त गर्मी में मजदूरियों में
कभी साहबा ने आकर हुजूर से नहीं फरमाया कि हुजूर हम ऐसी मजदूरी करने वाले हैं, हम रोजा कैसे रखें, हमारे लिए रोजा माफ फरमा दीजिए। कभी किसी साहबी ने नहीं कहा। कभी किसी साहबी ने हुजूर से आकर काम का बहाना कहकर, मेहनत का बहाना कहकर, मजदूरी का बहाना कहकर, पानी पीने का बहाना कहकर, प्यास और भूख का बहाना कहकर, अपने रोजी कमाने का बहाना कहकर कभी किसी साहबी ने एक रोजा नहीं छोड़ा। और आज हम है छोटी छोटी चीजों पर हम रोजे को छोड़ रहे हैं। सोचें कितना बड़ा गुनाह है। खबर में जाने के बाद पता चलेगा कि इस रोजे को हमने जो छोड़ा है, खबर में जाने के बाद बंदे को एहसास होगा काश वहां रोजा रख लेता, आज मेरी खबर नूर से रोशन हो जाती। यहां तरावी छोड़ने वाले को दुनिया में रहने तक एहसास नहीं होता, खबर में उतारने के बाद एहसास होता है काश दुनिया में तरावी पढ़ लेता तो आज अल्लाह मेरी खबर को ताहद नजर कुशादा फरमा देता। वो ये वहां पर अफसोस करेगा। वहां अफसोस करने से पहले ही इस दुनिया में अल्लाह ने रमजान जैसा अजमत वाला महीना अता किया। इस महीने की कदर करे, इस महीने की कदर करके रोजे रखा करे। हम बाकी सारी चीजों के लिए हम सब कुछ हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन रमजान आने से पहले हम रोजा रखने की तैयारी नहीं करते। अगर छोटा सा एक डॉक्टर ने कह दिया कि आप अगर रोजा रखेंगे तो तकलीफ होगी, बस बहाना मिल गया, अब कह देते हैं नहीं शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, रोजा नहीं रख सकते। अरे रोजा अल्लाह का हुक्म है, ये एक इबादत है, इबादत है। कभी किसी इबादत से बंदे को नुकसान हुआ है? अगर नुकसान होता तो अल्लाह हुक्म क्यों देता? अगर रोजे से बीमारी बढ़ने वाली होती, अगर रोजे से बीपी शुगर बढ़ने वाला होता, अगर रोजे से इंसान को तकलीफ होने वाली होती तो अल्लाह ताला ये रखने का हुक्म ही क्यों देता? जब अल्लाह ताला बंदे को 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता, 70 माओं से बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत बंदों से है। ऐसी मोहब्बत करने वाला रब हमें जब भूखा प्यासा रखने का हुक्म दे रहा है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा है, बल्कि फायदा दुनिया का भी है, आखिरत का भी है, खबर का भी है, सेहत का भी है, तंदुरुस्ती का भी है, माल का भी है, हर चीज का फायदा है। मगर बात यह है हमें अल्लाह की बात पर भरोसा नहीं है, हमें डॉक्टर की बात पर भरोसा है। एक काफिर और मुशरिक इंसान हमें यह कह दे कि तुम अगर ये रोजा रखोगे तकलीफ है, उसकी बात पर यकीन है, अपने पैदा करने वाले रब की बात पर यकीन नहीं है। जिस रब ने कुरान नाजिल किया उस रब की हुक्म पर यकीन नहीं है, मुस्तफा की बातों पर यकीन नहीं है, डॉक्टर की बातों पर यकीन है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मौत ही आ जाएगी। अरे रोजे की हालत में मरना, इससे बड़ी और कितनी अच्छी मौत चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इंसान को क्या होगा? वो मर ही जाएगा, इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं होगा। हालत रोजे में अगर मर रहा है और रमजान के महीने में, उस बंदे के लिए तो जन्नत ही जन्नत है, इससे बड़ा और क्या है? तो आप रोजा इतना आसानी से छोड़ रहे हैं रमजान जैसे महीने में। एक मोमिन जिसके दिल में ईमान है वह रमजान के महीने में उसका ईमान गवारा नहीं करता एक खतरा पानी उसके हलक के नीचे उतर जाए। दिल में ईमान हो और रमजान के महीने में खाए, ये दिल कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये कैसे गवारा हो सकता है कि रमजान का महीना हो और हम पी रहे हो, हम खा रहे हो, अपने पेट को भर रहे हो। ईमान जिसके दिल में है उसके हलक से रमजान में एक लुकमा नहीं उतर सकता। ईमान जिसके दिल में है उसके हलक से पानी का एक कतरा रमजान में उतर नहीं सकता। ईमान होना चाहिए, अल्लाह की जात पर यकीन मजबूत होना चाहिए। एक मजूसी का जिक्र आता है रिवायतों में। एक मजूसी आग की इबादत करने वाला शख्स, वो मुशरिक, अल्लाह को नहीं मानता, आग को खुदा मानता, वो मुशरिक उसने माह रमजान में अपने बेटे को देखा। उसका बेटा रमजान के महीने में वो बाजार में खड़े होकर कुछ खा रहा था। उस मुशरिक ने अपने बेटे को बुलाया और उसके चेहरे पर एक तमाचा रसीद किया। बेटे ने पूछा कि ऐ मेरे वालिद, आप मुझे बाजार में तमाचा मार रहे हैं, क्या वजह है? उस मजूसी ने कहा, ये माह रमजान का महीना है जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, और मुसलमान जिसमें भूखे प्यासे रहे तो उस महीने में सबके सामने खा रहा है, इस महीने की बेहुरमती कर रहा है, इस महीने की बेइज्जती कर रहा है, इसीलिए मैं तुझे मार रहा हूं। ये मारने वाला कौन है? मुसलमान नहीं।
یہ ماننے والا کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا نہیں، مشرک ہے، مجوسی ہے، ماہ رمضان کی قدر کر کے، ماہ رمضان کی عزت کر کے اپنے بیٹے کو تماچا مار دیا، اور بیٹے نے باپ کی بات سنی، وہیں پر کھانا وہ چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ چند سال گزرے، اس مجوسی کا انتقال ہوا۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ اس مجوسی کے انتقال کے بعد اس مجوسی کو بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جنت کے تخت پر مجوسی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھ کر اس مجوسی سے پوچھا، تو وہی مجوسی ہے جو دنیا میں آگ کی عبادت کرتا تھا، آگ کو خدا مانتا تھا، لیکن جنت تو مشرکوں پر حرام ہے، مجوسیوں پر حرام ہے، جنت تو اہل ایمان کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، تو جنت کیسے پہنچ گیا؟ مجوسی نے کہا کہ تم بات تو بہت صحیح کہہ رہے ہو، جنت کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ جب مجھ پر حالت سکرات طاری ہونے والی تھی، جب میری روح قبض ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، اسرائیل علیہ السلام آئے۔ اب تھوڑی دیر میں میری روح قبض کر رہے تھے، خدا کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے، اے اسرائیل اس کی روح کو ابھی قبض نہ کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا کب قبض کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اسرائیل اس بندے نے میرا مہینہ ماہ رمضان کی قدر کی، عزت کی، اس لیے اس کو پہلے کلمہ پڑھانا، بعد میں اس کی روح کو قبض کرنا، پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، جب وہ مومن بن گیا اس کے بعد اس کی روح کو قبض کیا گیا۔ وہ مجوسی کہتا ہے، میں نے ایک مرتبہ بس رمضان کی عزت کی، رمضان کی قدر کی، اپنے بیٹے کو کھانے سے روکا، اللہ نے موت سے پہلے مجھے ایمان عطا فرمایا اور اس کے بعد رب نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ایک کافر اور مشرک کو رمضان کی قدر کرنے پر اسے ایمان کی دولت عطا فرما رہا ہے، اسے جنت کی نعمت عطا فرما رہا ہے، اگر ایمان والا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماہ رمضان میں بھوکا رہے، پیاسا رہے، روزے سے رہے، رات میں تراویح پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے بندے کو مولا اس کی روح قبض ہوتے ہی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنتی نعمتیں بہاریں اس کی قبر میں آتی رہتی ہے۔ مگر اس مہینے کی سب سے پہلے قدر کرنا ضروری ہے، اس مہینے کی قدر کیا کرے، اس مہینے کی عزت کیا کرے۔ ماہ رمضان یہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اپنی زندگیوں میں تقوی پرہیزگاری اگر پیدا کرنا ہو، یہ ماہ رمضان سے بہتر کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے۔ اب یہ بھوک کیا ہے؟ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ یہ جو نفس ہے انسان کے اندر، یہ جو نفس ہے، یہ نفس بندے کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، نفس بندے کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، خواہشات نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نفس کے اندر اٹھنے والی خواہشات کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین علاج بھوک اور پیاس ہے۔ انسان جتنا بہترین لذت والی غذائیں کھاتا ہے، اس کی زبان کو جتنی لذت ملتی ہے اتنا اس کی شہوت بڑھتی ہے، اس کا پیٹ جتنی مزیدار غذائیں کھاتا ہے اتنا زیادہ خواہشات نفسانی دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ یہ خواہشات نفسانی کو توڑنے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ روزہ اور بھوک اور پیاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے عقل سے کہا، اے عقل میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اب میرا حکم ہے میری اطاعت کر، میری فرما برداری کر۔ تو عقل اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے بہت ہی عاجزی سے عرض کرنے لگی کہ مولا تیرے حکم کو ماننا یہ میرا فرض ہے، میرے لیے لازم و ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے عقل بتا من انا ومن انتا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو عقل نے بڑی عاجزی کے ساتھ جھک کر اللہ سے عرض کیا کہ مولا تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیری بندی ہوں اور تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے اور تیری عبادت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ عقل کے اندر اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنا جھک کر اللہ کے حکم کو مان رہی ہے، اللہ کو عاجزی بہت پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ عقل میں انسان کے جسم میں سب سے اونچے درجے پر تجھے رکھوں گا، تیرا درجہ انسان کے جسم میں سب سے اوپر ہوگا،
کیونکہ تیرے اندر عاجزی ہے، تیرے اندر انکساری ہے، تو انسان کے جسم میں سب سے اوپر اللہ نے عقل کو رکھا، اس کی عاجزی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے اللہ نے نفس کو پیدا کیا اور نفس سے فرمایا اے نفس من انا ومن انتا، بتا میں کون ہوں تو کون ہے۔ اور نفس کے اندر فخر تھا، نفس کے اندر غرور تھا، نفس کا غرور فخر تکبر اتنا تھا، اس نے کہا انا انا وانتا انتا، اللہ سے کہنے لگا میں ہوں تو ہے۔ اللہ کو یہ جواب اتنا ناگوار گزرا جب رب نے دیکھا اس کے اندر اتنا غرور ہے، اتنا فخر اور تکبر ہے، اللہ نے 100 سال جہنم کی آگ میں جلایا۔ 100 سال جہنم کی آگ میں جلانے کے بعد نفس کو باہر نکالا، پوچھا بتا من انا ومن انتا، میں کون ہوں تو کون ہے۔ نفس کہنے لگا 100 سال کے بعد بھی کہنے لگا انا انا وانتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ 100 سال کے بعد بھی اس کے اندر کا غرور فخر تکبر ختم نہیں ہوا۔ جب اللہ نے دیکھا 100 سال جلنے کے بعد بھی اس کے اندر کا فخر ختم نہیں ہوا، اللہ نے اس کو 100 سال بھوکا رکھا، 100 سال پیاسا رکھا، نفس کے اندر کے غرور کو تکبر کو توڑنے کے لیے 100 سال بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اللہ نے اس کو بلایا، پوچھا بتا من انا ومن انتا، میں کون ہوں تو کون ہے۔ نفس کہنے لگا مولا اب میں مانتا ہوں تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے آگے میں سر جھکاتا ہوں، تو نے 100 سال جو مجھے بھوکا رکھا پیاسا رکھا، میرے اندر جتنا فخر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب میرے اندر عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی۔ تب اللہ نے کہا کہ بندو تمہارے اندر نفس ہے، اگر اس نفس کو توڑنا چاہتے ہو، اس کی خواہش کو توڑنا چاہتے ہو، تم جتنا زیادہ روزہ رکھو گے اتنا نفس کے اندر کی خواہش ٹوٹ جائے گی، جتنا نفس کو بھوکا رکھو گے، جتنا پیاسا رکھو گے، اس کے اندر پیدا ہونے والی گندی خواہشیں، گندی آرزویں، گندی تمنائیں روزے کی برکت سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ روزہ بہترین عبادت ہے، آپ میں کوئی شخص ماہ رمضان کے ایک روزے کو بھی نہ چھوڑے، مکمل 30 روزے ہر مسلمان کو رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، چاہے موت کیوں نہ آ جائے روزہ ہرگز نہ چھوڑے، چاہے مر کیوں نہ جائے مگر روزہ نہ چھوڑے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت کیا ہے زندہ رہنے تک انسان کو سمجھ نہیں آتا، جب سکرات لگتی ہے، سکرات لگنے کے بعد پتا چلے گا کہ روزہ کیسی عبادت ہے، رمضان کیا مہینہ تھا، رمضان کی عبادت کیا تھی، رمضان کی تراویح کیا تھی، رمضان میں قرآن پڑھنا کیا تھا، رمضان میں بھوکا پیاسا رہنا کیا تھا، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، یہ سکرات لگنے کے بعد بندے کو پتا چلتا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کو خبر کو سنوار لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کے مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں نصیب فرما، ماہ رمضان کے صدقے میں ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا اس ماہ مبارکہ کے ایک ایک لمحے کو تیری عبادت و بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمے پر موت عطا فرما۔ مولا ہماری قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما دے، مولا ہم تمام کو منکر نکیر کے سوالات آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ مولا ہر مومن کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہر مومن کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو جہنم کے عذابات سے نجات عطا فرما، مولا ہر مومن کو جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا ماری تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرما، مولا ہماری جمعہ پڑھنے کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین جتنے حاضرین مجلس ہے تمام حاضرین مجلس کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جتنے حاضرین مجلس ہے مولا جن کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مولا سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اس ماہ رمضان کے صدقے میں مولا ہم تمام کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل قبول فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی قیامت کے دن عرش کے سایہ ہمیں نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ الہ العالمین قبر میں حضور کی پہچان عطا فرما، کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کی ہر دن توفیق
عطا فرما, کثرت سے حضور پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى نعم النصير. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.